السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مستقبل کی گاڑیوں کے بارے میں کہ حضرت انسان نے ان کو جدید ترین، محفوظ ترین اور تیز رفتار بنانے کے لیے کس قدر کوششیں کی۔ یہ بات ہے 1939 نیو یارک کی، جس میں عالمی میلے میں جنرل موٹرز نے مستقبل کی دنیا کی تصویر کو بے نقاب کیا۔ نمائش میں آنے والے حاضرین کو آنے والی دنیا کا 16 منٹ پر مبنی دورہ کروایا جاتا تھا۔ وہ جنرل موٹر کا خواب شیشے کے پیچھے اسکیل ماڈل میں دیکھتے تھے۔ ملک کے طول و عرض پر پھیلی ہوئی سپر ہائی وے جو کہ شہر اور دیہاتوں کو منسلک کرتی تھی، اور ان پر 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی گاڑیاں جو کہ بالکل محفوظ تھیں اور ان میں کوئی ڈرائیور نہیں تھا۔ یہ خودکار، تیز رفتار اور محفوظ سفر کا یہ خواب مستقبل یعنی کہ 1960 کی دنیا تھی۔ اس خواب کو حقیقت کا جامہ پہنانے کے لیے کئی کوششیں ہو چکی تھی۔ جنرل موٹر نے 1950 کی دہائی میں فائر برڈ 2 کے نام سے پروجیکٹ شروع کیا۔ برطانیہ میں محققین نے سڑک کے ساتھ روابط کرنے والے سٹرون ڈی ایس 1960 دہائی میں کوشش کی۔ ان تجربات کے لیے 9 میل لمبی برقی تار آج بھی بچھی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے۔ کارنیگی نے 1980 کی دہائی میں نیو لیب، جبکہ یورپی یونین کا 1990 کی دہائی میں $1 ارب کی لاگت سے یوریکا پرومیتھس پروجیکٹ۔ ہر نئے پروجیکٹ کے ساتھ ایسا لگتا تھا کہ بغیر ڈرائیور کے گاڑیوں کی آمد بس اب قریب ہی ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایسی گاڑیاں بنانا انتہائی مشکل کام نہیں، آخر انسان اس کام میں بڑی مہارت حاصل کر لیتے ہیں۔ صرف 2 ہی تو چیزیں ہیں، سپیڈ اور ڈائریکشن کو ہی تو کنٹرول کرنا ہے، سٹیئرنگ گھمانا اور رفتار کم یا زیادہ کرنی ہے۔ یہ کتنا ہی دشوار ہو سکتا ہے، لیکن دھات کے بھاری بھرکم ٹکڑے کو 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کنٹرول کرنے کا الگوریتم بہت جلد مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ ابتدائی گاڑیوں کا 2004 میں آغاز ہوا۔ دیکھنے والی یعنی کہ نیورل نیٹورک کی مدد سے گاڑیوں کی چھت پر کیمرے کی مدد سے اپنے اطراف کے دنیا سے معنی خیز سمت اور رفتار کے فیصلے لینے کا طریقہ کار تھا۔ کیمرہ بہت سی انفارمیشن دیتا، رنگ منظر میں سے فزیکل فیچر، سڑک کی لکیریں، زاویے اور موٹر۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ انفارمیشن آ جائے تو اس کا کیا کرنا ہے، اور یہ ابھی تک بھی ایک چیلنج ہے۔